بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب بچوں؟ خیریت سے ہیں؟ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھیں اور علم میں اضافے کی دعا پڑھیے۔ آج ہم اقرا اردو میں صفحہ نمبر 26 اور صفحہ نمبر 25 اور 26 کا مطالعہ کریں گے اور اس سے ریلیٹڈ ہم عملی کتاب میں جو کام ہے وہ کریں گے۔ جی، صفحہ نمبر 25 پہ ہے قاعدہ نمبر 4۔ اس سے پہلے ہم قاعدہ نمبر 1، 2 اور 3 کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ ہم عملی کتاب کا کام بھی کر چکے ہیں۔ امید ہے آپ نے کر لیا ہوگا۔ آج ہم قاعدہ نمبر 4 پڑھ رہے ہیں، اضافی شوشے کے ساتھ لکھے جانے والے حروف، اور یہ ہیں صاد اور ضاد۔ صاد اور ضاد دائرے والے حروف ہیں۔ ان حروف کی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دوسرے حروف کے برخلاف ان کے دائرے لفظ کے شروع، درمیان یا آخر میں بھی برقرار رہتے ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ ان کا دائرہ لفظ کے شروع یا درمیان میں آنے کی صورت میں چھوٹا ہو کر شوشے یا دندانے کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ یہ شوشہ یا دندانہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ لفظ میں ان کی مشابہت میم، فے یا قاف سے نہ ہو، جیسے صدر، فصل، مثالہ، ضد، فضل، مذائقہ۔ یہاں آپ صاد کے بعد ایک دندانہ دیکھ رہے ہیں، یہاں ضاد کے بعد دیکھ رہے ہیں۔ یہاں یہ دندانہ بہت ضروری ہے، ورنہ یہ فے، میم یا قاف کے ساتھ ملتے جلتے نظر آئیں گے۔ لیکن اگر کسی لفظ میں ان حروف کے بعد را کے خاندان کا کوئی حرف آ جائے تو ان کا دائرہ یا شوشہ نہیں لکھا جاتا۔ کیوں نہیں لکھا جاتا؟ کیونکہ وہ رے اور زے ان کے ابھار کے اندر گم ہو جاتا ہے۔ مصر اور مضر، ان میں دندانہ آپ کو نہیں نظر آ رہا، وجہ یہ ہے کہ یہ رے اور ادھر رے کے ابھار کے اندر ہے۔ جی، اس سے ریلیٹڈ اب ہمارا کام ہے عملی کتاب صفحہ نمبر 19۔ قاعدہ نمبر 4 کے مطابق درج ذیل حروف کو جوڑ کر لفظ بنائیے۔ جی، ضاد، صاد ان کے ساتھ دندانے والا قاعدہ ہے، اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ جیسے یہ کیا لفظ ہے؟ فضیلت۔ تو فضیلت کو کس طرح لکھیں گے؟ یہ فے کی چھوٹی شکل ہے، اس کے بعد یہ ضاد ہے، اس کے بعد چھوٹی یہ ہے، تو اگلا دندانہ یہ کا بنائیں گے ہم۔ اس کے بعد لام ہے تو لام کی چھوٹی شکل بنائیں گے اور اس کے ساتھ پھر آخر میں ہم تے کو جوڑ دیں گے۔ یہ بن گیا فضیلت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے مضرت۔ یہاں چونکہ ضاد کے بعد رے ہے تو دندانہ نہیں آئے گا بلکہ رے کے اندر چلا جائے گا۔ اب رے یہاں 2 بار ہے تو آپ نے قرآن پاک میں بھی پڑھا ہے کہ ایک لفظ کو جب 2 بار پڑھتے ہیں تو وہ تشدید والا لفظ ہو جاتا ہے، اس پہ شد لگتی ہے۔ میم کی چھوٹی شکل لکھیں گے، پھر ضاد ہے، چونکہ اس کے بعد رے ہے اس لیے ہم دندانہ نہیں بنا رہے، اور رے چونکہ 2 بار ہے تو یہاں پہ ہم شد لگائیں گے اور تے اپنی اصل حالت میں رہے گا۔ اب اس کے بعد ہے صرف۔ یہاں بھی صاد کے بعد رے ہے تو دندانہ نہیں بنے گا بلکہ رے کے ابھار کے اندر چلا جائے گا اور فے اپنی پوری شکل برقرار رکھے گا، صرف، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ایک اور لفظ میں آپ کو لکھ کے دکھا رہی ہوں، مضروب۔ یہاں میم کی چھوٹی شکل، اس کے بعد ہے ضاد اور اس کے بعد رے کی وجہ سے دندانہ نہیں بنایا، پھر واو اور بے، یہ ہے مضروب۔ اب اس صفحے کو آپ نے انشاءاللہ مکمل کر لینا ہے، ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 19۔ اب اس کے بعد ہم چل رہے ہیں قاعدہ نمبر 5 پہ۔ لفظ کے شروع، درمیان اور آخر میں اپنی اصل شکل برقرار رکھنے والے حروف کون کون سے ہیں؟ توئیں، زوئیں اور واو۔ یہ حروف کسی بھی حالت میں اپنی شکل نہیں بدلتے۔ جیسے توئیں اگر لفظ کے شروع میں آیا ہے تو پوری شکل ہے طریقہ، درمیان میں ہے خطاطی، آخر میں ہے خط۔ اسی طرح زوئیں شروع میں ہے ظلم، درمیان میں مظلوم اور آخر میں ہے لفظ۔ اسی طرح واو، وعدہ شروع میں، درمیان میں بوری اور لفظ کے آخر میں آنسو۔ اب یہاں پہ یہ اپنی اصل شکل برقرار رکھیں گے۔ اب قاعدہ نمبر 5 سے ریلیٹڈ ہمارا کام ہے صفحہ نمبر 20 پر۔ قاعدہ نمبر 5 کے مطابق مندرجہ ذیل حروف کو جوڑ کر لفظ بنائیے۔ جیسے ہے طرف، توئیں اپنی اصل شکل میں رہے گا، اس کے بعد رے ہے اور پھر فے، اس کے بعد ہے ظالم۔ زوئیں اپنی اصل شکل میں رہے گا، اس کے ساتھ الف کو جوڑیں گے، اس کے بعد لام کی چھوٹی شکل اور پھر میم، ظالم۔ اس کے بعد ہے واصف، واو، الف اور صاد اپنی اصل شکل میں رہے گا دندانے کے ساتھ اور پھر فے۔ اس کے بعد ہے مطلوب، میم کی چھوٹی شکل، توئیں درمیان میں ہے اپنی اصل حالت میں، لام کی چھوٹی شکل، واو یہاں جڑ گیا،
وہ ادھر ساتھ ہے اور اس کے بعد ہے بے. یہاں بھی وہ اپنی اصل حالت میں ہے, یہاں بھی زوئیں اور توئیں بھی اصل حالت میں ہیں. اب اس کے بعد ہم پڑھ رہے ہیں قاعدہ نمبر 6, اپنی اصل شکل بدلنے والے حروف. کون کون سے؟ عین اور غین. عین اور غین اگر کسی لفظ کے شروع میں آئیں یا آخر میں الگ سے لکھے جائیں تو اپنی ابتدائی یا اصل شکل میں لکھے جاتے ہیں. جیسے علم شروع میں ہے, غلیل غین شروع میں ہے, شجاع عین آخر میں ہے, باغ غین آخر میں ہے. تو یہ اپنی اصل شکل قائم رکھتے ہیں. اب اس سے ریلیٹڈ ہمارا کام ہے صفحہ نمبر 21 پر. قاعدہ نمبر 6 کے مطابق مندرجہ ذیل حروف کو جوڑ کر لفظ بنائیے. جی, عین اپنی اصل حالت میں رہے گا, یہ عین کی حالت ہے شروع کی. اس کے بعد شین کے ویسے تو 3 دندانے ہوتے ہیں لیکن یہاں 2 بنا کے تیسرا رے کے اندر, یہ ہم نے پہلے ایک قاعدہ میں پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد تے اپنی اصل حالت میں. اس کے بعد ہے غبارہ. غین اپنی ابتدائی شکل برقرار رکھے گا, اس کے بعد بے کی چھوٹی شکل, پھر الف, اس کے بعد رے اور پھر ہے غبارہ. اس کے بعد ہے باز, بے کی چھوٹی شکل ہے, اس کے بعد عین اس شکل میں رکھا جائے گا اور پھر زواد باز. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے بغض, بے غین اس شکل میں لکھا جائے گا اور اس کے بعد زواد بغض. اس طریقے سے. اب بچوں آپ نے کام کیا کرنا ہے, ہم نے صفحہ نمبر 19, 20 اور 21 اس کو مکمل کرنا ہے. یہاں میں آپ کا ہوم ورک لکھ رہی ہوں. عملی کتاب صفحہ نمبر 19, 20 اور 21 اپنی ڈائری نوٹ کیجئے. یہ آپ کا آج کا ہوم ورک ہے, اس کو آپ نے مکمل کر لینا ہے.